بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج اسلام کے مقدس ترین مقامات، اسلامی صوفی بزرگوں، علماء کرام کی معلوماتی ویڈیوز میں ہم شیخ بدر الدین کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ شیخ بدر الدین ایک ممتاز اسلامی اسکالر، فلسفی اور انقلابی شخصیت سن 1359 میں ادرین کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ ایڈرین، جو تاریخی طور پر ایڈریانوپل کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک اہم ثقافتی اور سیاسی مرکز تھا جو بالآخر سلطنت عثمانیہ میں ایک اہم شہر بن گیا۔ شہر کے متنوع آبادی اور بھرپور ثقافتی ورثے نے بدر الدین کی ابتدائی ترقی کو متاثر کیا، اس کی فکری روحانی نشو و نما کے لیے ایک زرخیز زمین فراہم کی۔ چھوٹی عمر سے ہی بدر الدین نے ایک ناقابل تسخیر تجسس اور مذہبی علوم میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ان کے خاندان مکمل طور پر معمولی ذرائع کا حامل تھا، لیکن ایک مضبوط تعلیمی اخلاق سے راستہ۔ انہوں نے اس کی صلاحیت کو پہچانا اور ان کے اصول کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے روایتی تعلیم حاصل کی، جس میں قرآن، حدیث اور اسلامی فقہ شامل تھی۔ اس ماحول میں اسے مختلف فلسفیانہ تحریروں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جو بعد میں ان کی فکر پر اثر انداز ہوئی۔ جوں جوں وہ بڑے ہوتے گئے، بدر الدین کی علم کی پیاس نے اسے اس وقت کے ممتاز علماء کے پاس تعلیم حاصل کی۔ اس کی تعلیم دینی علوم سے آگے بڑھی۔ انہوں نے خود کو فلسفہ اہلیات اور تعصب میں غرق کر دیا۔ مختلف ثقافتی اور مذہبی روایت کی آمینگی سے متناسب ایڈرن کی فکری ماحول میں اس کے عالمی نظریے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اثرات کا یہ امتاز بعد میں ان کی تعلیمات اور انقلابی نظریات میں ظاہر ہوتا ہے۔ بابا بدر الدین کی رسمی تعلیم مقامی مدراس میں شروع ہوئی، جہاں انہوں نے اسلام کی بنیادی عبارتیں سیکھیں۔ انہوں نے اپنی پڑھائی میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے استاذہ کو اپنی ذہانت اور لگن سے متاثر کیا۔ علم کے اصول نے انہیں سلطنت عثمانیہ میں سیکھنے کے بڑے مراکز تک پہنچایا، جہاں انہیں اسلامی فکر کی متنوع تشریحات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بورسا اور استنبول جیسے مقامات کا سفر کیا، جہاں اس نے معروف علماء اور صوفی اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ صوفی تعلیمات کے ساتھ ان کی مصروفیات نے ان کے روحانی سفر پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ خاص طور پر الہی محبت، اتحاد کی تصورات سے متاثر ہوئے، جس نے تمام مخلوقات کے باہمی ربط پر زور دیا۔ اس اثر و رسوخ نے ان کی اس عقیدت کو پروان چڑھایا کہ روحانیت کو سب سے کے لیے جامع اور قابل رسائی ہونا چاہیے، چاہے اس کی سماجی حیثیت یا پس منظر کچھ بھی ہو۔ اپنی تعلیم کے دوران بدر الدین نے فلسفے میں بھی گہری دلچسپی پیدا کی، خاص طور پر یونانی فلسفیوں اور بعد میں اسلامی مفکرین کا کام۔ وہ سماجی انصاف، اخلاقیات اور حکمرانی کے نظریات کے ساتھ مشغول تھے، جو بعد میں اپنے وقت کے جابرانہ ڈھانچے کے خلاف ان کے انقلابی نظریات کو تشکیل دیے۔ ان کی اسلامی تعلیمات اور فلسفیانہ تحقیقات کی ترکیب نے انہیں اسلامی فکر و روایت پر ایک منفرد آواز کے طور پر جگہ دی۔ شیخ بدر الدین 15ویں صدی کے اوائل میں ایک ممتاز شخصیت کے طور پر ابھرے، جو اپنی بنیاد پرست نظریات اور سماجی انصاف کے لیے وابستگی کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی تعلیمات نے پسماندہ لوگوں کے حقوق کی وکالت کرتے ہوئے مروجہ سماجی نظام کو چیلنج کیا۔ انہوں نے حکمران طبقوں کی بدعنوانی اور جبر پر تنقید کرتے ہوئے ایک زیادہ مساوی معاشرے کا مطالبہ کیا، جو اسلامی تعلیمات میں پائے جانے والے انصاف کے اصولوں کے مطابق ہو۔ سن 1416 میں بدر الدین نے عثمانی سلطنت محمد اول کے خلاف ایک اہم بغاوت کی قیادت کی، جو کہ انصاف پسند معاشرے کے اپنے وژن کے ذریعے کار فرما تھا۔ یہ بغاوت، جسے بدر الدین بغاوت کے نام سے جانا جاتا ہے، نچلے طبقوں اور کسانوں میں بڑے پیمانے پر عدم اعتماد کی وجہ سے ہوا، جو بھاری ٹیکسوں اور استحصال کا شکار تھے۔ بدر الدین کی کراماتی قیادت اور فصیح و بلیغ تقریروں نے مختلف سماجی گروہوں بشمول
کسانوں، کاریگروں اور یہاں تک کہ کچھ مایوس کن اشرافیہ کی حمایت حاصل لی۔ اس بغاوت کی جڑیں سماجی اور اقتصادی شاخیات اور بدر الدین کے روحانی نظریات کے امتزاج میں تھی۔ انہوں نے ایک ایسے معاشرے کا تصور کیا جہاں دولت اور وسائل کو تمام اراکین کے درمیان مساوی طور پر تقسیم کیا جائے، جو کہ آسمانی معاشرتی کی خصوصیت رکھنے والی طبقاتی تقسیم سے بالاتر ہو۔ ان کے انقلابی نظریات اسلام، تعلیم اور انصاف، مساوات اور برادری دونوں کے فلسفیانہ تصورات سے تاریخ حاصل کی۔ بغاوت کی ابتدائی کامیابیوں کے باوجود اسے بالآخر عثمانی حکام نے کچل دیا۔ بدر الدین اور اس کے پیروکاروں کو وحشانہ انتقام کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو پھانسی یا قید کر دیا گیا۔ بغاوت کی ناکامی نے بدر الدین کی زندگی میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کی اور اس وقت کے سماجی اور سیاسی منظرنامے پر دیر پا اثر چھوڑا۔ اس کے باوجود اس کے خیالات مسلسل گونجتے رہے، جو بعد کی نسلوں کے مصلحین اور انقلابیوں کو متاثر کرتے رہے، جنہوں نے جابرانہ نظاموں کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ سن 1420 میں شیخ بدر الدین کی موت اس کی بغاوت کے دھاڑنے کے فوراً بعد ہوئی۔ تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ وہ عثمانی حکام کے غضب سے بھاگ کر جلاوطنی میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی موت کی صحیح جگہ پر عالمی سطح پر اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال اناطولیہ یا استنبول کے آس پاس میں ہوا۔ ان کی زندگی سماجی انصاف کے لیے گہری وابستگی سے عبارت تھی اور ان کے بے وقت موت نے ان کے پیروکاروں اور مداحوں میں ایک گہرا نقصان چھوڑا۔ ان کے المناک انجام کے باوجود بدر الدین کی میراث برقرار رہی۔ ان کی تعلیمات اور انقلابی نظریات اور اسلامی دنیا کے اندر سماجی انصاف اور اصلاح کی تحریکوں کو تاریخ دیتے رہے۔ اسکالرز اور کارکنوں نے سماجی مساوات، انسانی حقوق اور جابرانہ نظاموں کو چیلنج کرنے کی اہمیت کو وکالت کرنے کے لیے ان کی تحریروں اور نظریات کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کی زندگی مذہبی افکار کے سماجی سرگرمی کے ساتھ جوڑنے کی صلاحیت کے ثبوت کے طور پر کام کرتی ہے، انصاف کے اصول میں جمود کو چیلنج کرتی ہے۔ اپنے سیاسی اور سماجی اثرات کے علاوہ شیخ بدر الدین کو تصوف اور اسلامی فلسفہ میں ان کی خدمات کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات انہوں نے اندرونی روحانی ترقی، خدا کے لیے محبت اور دوسروں کے لیے ہمدردی کے بیاری کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے الہی کے ساتھ ذاتی تعلق کی وکالت کی، اپنے پیروکاروں پر زور دیا کہ وہ محض عقیدہ کی بجائے براہ راست تجربے کے ذریعے روحانی سچائی تلاش کریں۔ شیخ بدر الدین کی خدمات اور وراثت کو ان کی وفات کے بہت بعد تک نوازا گیا۔ سن 1961 میں استنبول میں ان کی زندگی اور تعلیمات کی یاد میں ایک مزار تعمیر کیا گیا۔ یہ مزار ان لوگوں کے لیے ایک اہم مقام بن گیا جو ان کی تعلیم اور ان کی انقلابی نظریات پر غور کرتا ہے۔ پیچیدہ سجاوٹ اور خطاطی سے مزید یہ مزار ان لوگوں کے لیے زیارت گاہ کے طور پر کام کرتا ہے جو انصاف اور مساوات کے لیے بدر الدین کے عزم کی تعریف کرتے ہیں۔ مزار کی تعمیر کا آغاز ان کے عقیدت مند پیروکاروں اور مداحوں نے کیا، جنہوں نے ان کی یاد کے محفوظ رکھنے اور اس کی بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ ان کی تعلیمات آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ عکاسی یاد اور روحانی تعلق کے لیے ایک جگہ کے طور پر کام کرتا ہے جو مختلف پس منظر سے آنے والے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اسلامی فکر، سماجی انصاف میں بدر الدین کی شرافت کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزار پر زائرین اکثر دعاؤں اور رسومات میں مشغول نظر آتے ہیں جو ان اقتدار کی عکاسی کرتی ہے جو بدر الدین نے اپنی زندگی کے دوران کی تھی۔ یہ سائٹ سماجی انصاف، روحانیت اور نظم اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی اہمیت پر بات چیت کا مرکز بن گئی ہے۔ بدر الدین کی زندگی اور نظریات کی یاد میں تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے جو مکالمے کو فروغ دیتے ہیں اور عصری معاشرے میں ان کی تعلیمات کی مطابقت پر عکاسی کرتے ہیں۔ شیخ بدر الدین کی زندگی اور تعلیمات اسلامی دنیا میں خاص طور پر سماجی انصاف کی تاریخوں کے تناظر میں اہم ثقافتی اہمیت رکھتی ہیں۔ مساوات، ہمدردی اور سماجی ذمہ داری پر ان کا زور نظامی ناانصافیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے والے معاصرہ کارکنوں
اور اصلاح کاروں کے ساتھ گونجتا ہے۔ ان کی معراج سماجی تبدیلی کے متاثر کرنے اور جارحانہ ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے لیے روحانیت کی طاقت کی یاد دلانے کے طور پر کام کرتی ہے۔ شیخ بدر الدین کی کہانی شاعری، ادب اور تھیٹر سمیت مختلف فنی اظہار کا موضوع ہے۔ ان کی انقلابی نظریات نے بے شمار مصنفین اور فنکاروں کو متاثر کیا جو اپنے کاموں میں انصاف، مساوات اور انسانی حقوق کے لیے جد و جہد کے موضوعات کو تلاش کرتے ہیں۔ بدر الدین کی زندگی کی داستان ان لوگوں کے لیے الہام کا باعث بنی ہوئی ہے جو پسماندہ اور مظلوموں کی وکالت کرنا چاہتے ہیں۔ مزید برآں تصوف میں شیخ بدر الدین کی شراکت نے روایت پر انمنٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ محبت، شفقت اور الہی سے ذاتی تعلق پر ان کا زور آج بھی صوفی علماء اور کو متاثر کرتا ہے۔ ان کی تعلیمات افراد کو ایک جامع روحانیت پیدا کرنے کی ترغیب دیتی ہے جو فرقہ وارانہ تقسیم سے بالا تر ہو کر اور تمام لوگوں میں اتحاد کے احساس کو فروغ دیتی ہے۔ شیخ بدر الدین کی زندگی اسلامی روایت کے اندر روحانیت، فلسفہ اور سماجی گرمی کے ایک انوکھے تختیہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ انصاف اور مساوات کے لیے ان کی وابستگی نے ان کی گہری روحانی بصیرت کے ساتھ انہیں سلطنت عثمانیہ اور وسیع تر اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت کے طور پر قائم کیا۔ استنبول میں ان کے لیے وقف مزار ان کے پائیدار اثر و رسوخ کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے جو سماجی اور انصاف کے متلاشیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو کہ اس کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں۔ شیخ بدر الدین اپنی تحریروں، انقلابی نظریات اور روحانی میراث کے ذریعے نسلوں کو جبر کو چیلنج کرنے اور سماجی انصاف کی وکالت کرنے اور الہی کے ساتھ گہرا تعلق تلاش کرنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی معاشرے میں باعملی تبدیلی کو تحریک دینے کے لیے مذہبی فکر کی صلاحیت کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے جو افراد کو ایک بہتر دنیا کے لیے اصول میں ہمدردی، محبت اور انصاف کے اقتدار کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسلامی اسکالر صوفی بہاء الدین نقشبندی کے سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔